اللہ نے قبول فرمائی. آگے ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں نا پھگڑ چیتر دے، یہ نظر نیاز دے دن ہیں. اب پھریں گے نا وہ چھوٹیوں پہ بوچھل لٹکا کے، جھمر مرین دیتے، قافلے بڑھیں دیتے، ناچیاں تے اٹھے اکھے آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے. اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ کا قرآن کتنا پیارا، پاک کلام، اللہ کا کلام، جبریل امین کا لایا ہوا کلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام. صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے پڑھا، کتبوں نے پڑھا، ابدالوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں. ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی. اب بچی تھی گھر میں پلتی رہی، سیانی ہو گئی. میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا پھیری کر لیتے نا. میں نے تو نظر ماننی تھی کہ لڑکا ہوگا یا تو لڑکی ہوگی، لڑکی وہاں کیا کرے گی، میں تو نہیں بھیجتی. اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی. اور نہیں کوئی مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا، اتنے اس کے بدلے میں پیسے دیا، بڑا جلدی مسئلہ بدلتا. میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں. اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی. کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا. وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے. والدہ مریم نے بچی سیانی ہو گئی، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول. 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 500. یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں ہے. اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں. آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، یوشع علیہ السلام کی قبر پہ، صالح علیہ السلام کی قبر پہ، ہود علیہ السلام کی قبر پہ، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں. پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا، شرم نہیں آتی. مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم سارے، بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حرمتی ہو گئی. کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں، سارے جہادوں میں شریک ہوئے. لیلۃ العقبہ کی رات میں مکے پاک میں آ کر بیعت کی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ. 70 سال کی عمر ہے، بدر میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا.
احد میں شریک ہوئے، بڑا زخم آیا، حنین میں شریک ہوئے، بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے، 70 سال کی عمر ہو گئی، مدینے پاک میں پھر اعلان ہوا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ 70 سال کی عمر ہے صحابی کی۔ گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو، جہاد میں جاؤں گا۔ بیٹیاں، بیٹے، نویں، بہویں، گھر والی، بہن، بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے ابو طلحہ بتیرے جنگ کیے، بتیرے غزوات میں شریک ہوئے ہو، ہر جہاد میں شریک ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا، اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا، بیوی کے لیے لائے گا۔ خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے چھلنی ہو گیا تھا۔ عہد میں سینے پہ اتنے تیر کھائے اور بار بار کہتا تھا ابو طلحہ کالی کملی والے سر مبارک نیچے رکھو، میں چھلنی ہو جاؤں، تیری جان بچ جائے۔ گھر والوں نے بڑا کہا کہ ابو طلحہ تیرے جہاد کیے ہیں، اب 70 سال کی تیری عمر ہے، جان میں جان نہیں ہے، اب کیا کرے گا جا کے؟ خدا کی قسم جواب سنو، آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں کیویں نماز پڑھوں، رستہ نظر نہیں آتا، وضو صحیح نہیں رہتا، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں۔ اور اگر اب تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اب تجھے قرآن نظر نہیں آتا، جوانی میں تو نے نہیں کیا، اب تو کر نہیں سکتا، پھر جنت بھی تیرے باپ کی تو نہیں نا۔ جوانی یوں برباد کر دی، بڑھیپے میں کچھ بن نہیں پڑتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے تھے میں اب تو اب بھی جاؤں گا، مجھے جانا ضرور ہے، میں کیسا مسلمان ہوں، قرآن کریم مجھے للکارتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ نے مجھے بلایا ہے، رب العالمین نے مجھے بلایا ہے، اور دین پہ لوگوں نے حملہ کر دیا، قرآن پہ لوگوں نے حملہ کر دیا، اسلام پہ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اصل بات آخری میری ایک بات سمجھ لو، ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق یہ تھا، آج ہم مکان کو اپنا سمجھتے ہیں، مکان کو اپنا سمجھتے ہیں، لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، ماریں گے بھی، مکان اپنا ہے، دکان اپنی ہے، زمین اپنی ہے، قرآن کسی اور کا ہے، اس پر کون مرے؟ کون کہے قرآن میرا ہے، دین میرا ہے، ایمان میرا ہے، اسلام میرا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں حضور کا میزبان، اللہ اللہ، نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا، اوپر تم چلے جاؤ، 2 منزلہ مکان تھا یوں ہی۔ اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر سے، عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ فرمایا نہ، ملنے جلنے والے آئیں گے، بیوی بچوں کو اوپر رکھ، حکم دے دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے ساری رات کبھی نیند نہیں کی، کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے، نیچے جائیں حکم کی خلاف ورزی ہے، اوپر سو جائیں، نیچے نبی اوپر ہم۔ ساری رات جاگتے، بے ادبی سے ڈر کے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے۔ ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ، معمولی سی چھت تھی۔ اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے، ڈل جائے، تو جو رضائی تھی نا میاں بیوی کے اوڑھنے کی،
اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا، نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے ہیں، اپنی رضائی خراب کر دی، حضور تک پانی نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، نیند نہ اکھڑ جائے، پریشانی نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی، سنو میری ایک بات، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، توجہ کریں سب، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا اعمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خود سوچو، ایمانداری سے سوچو، ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چلو مسند کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے۔ وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے، ساتھی کے 2 بڈھے تھے، ہندوستان سے آئے ہوئے بیچارے، کراچی جانا تھا، اسٹیشن ملتان پہ گئے، گاڑی میں چڑھ کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے، جو لیٹنے سامان کے ہوگا نا اوپر بیٹھ گئے، جا رہے ہیں کراچی، گاڑی جا رہی ہے لاہور۔ خوب سفر کیا، خوب سفر کیا، جب رائیونڈ آیا نا، نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہ لاہور۔ ایک بڈھا کہنے لگا دیکھو اللہ کی شان، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں۔ نیچے والے سارے لاہور جا رہے تھے، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، اللہ کی شان دیکھو۔ اس کو اپنی سمت متعین کرو، اس کو اپنے نام اعمال کو چیک کرو، کچھ تو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے، کدھر جا رہا ہوں، کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں۔ لگا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ساتھ لے کے جانا۔ اور صحابہ سے کہا کہ اگر میری راستے میں موت آ جائے، میری میت کو پھینکنا نہیں، میدان جہاد میں جا کے ڈال دینا، شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر مجھ پر آ جائے، قیامت کا دن ہوگا، خدا پوچھے گا ابو ایوب دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کا میزبان بنا تھا، پر میں شہید تو نہ ہو سکا، پر تیرے مجاہد کی ایک سواری کا پیر مجھ پر رکھا گیا تھا، یہ نشانی لے کر آیا ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں یقین اور ایمان سمایا ہوا تھا، اسی پر وہ لوگ کامیاب تھے، اور زندگی جو تھی انہوں نے گن گن کر کے گزاری، سانس گن گن کر کے لیا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن کریم کا تابع اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مال بھی جان بھی اللہ کے نام پر جب آدمی کھپاتا ہے اور یقین کر کے کھپاتا ہے اور پختہ یقین جب دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو دنیائی میں اس قسم کی خوشخبریاں، اطمینان قلب عطا ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں رہتی۔ بے شمار اللہ والوں کو ہم نے سنا اور دیکھا جن کا آخری وقت عجیب طریقے سے اللہ پاک لایا۔ اب دیکھو نا، کسی کے بس کی بات تو نہیں کہ ایک آدمی اسپتالوں میں ٹکے گولی، چیرا پاڑی، آپریشن، کھنچا تانی، روپیہ خرچ،
بیوی بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ایک آدمی کی موت اس طریقے سے آ جائے کہ سر سجدے میں رکھا، ادھر آواز آئی سر تیرا ہے در میرا ہے، جھولی تیری ہے عطا میری ہے، آجا سجدہ ہی کرتا ہوا آجا، تیری زبان ہو سبحان ربی الاعلی ہو، فوراً میرے پاس آجا۔ ابھی میں ان اپنے ساتھیوں سے یہ باولپور سے تشریف لاتے ہیں دوست چودھری سرفراز خان صاحب، ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اذان دی اور لا الہ الا اللہ کہا، لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی ٹھیک ٹھاک، اور زمین پہ بیٹھا اور جان نکل گئی۔ یعنی اپنی قبر سے اٹھے گا، کوئی کچھ بھونکتا ہوا اٹھے گا، وہ اللہ والا اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ اب انہوں نے بڑھا رکھی نا رسم کہ قبر پہ اذان دیا کرو۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قبر پہ اذان کیوں؟ وہ جو مردہ ہے نا میت، اذان سن کے فوراً ہو لوٹا سانبدا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاندا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس نے ساری عمر میں اذان سن کر کلمہ منہ سے نہیں نکلا، مسجد کی طرف نہیں گیا، ٹیپ بند نہیں کی گانے کی، دکان بند نہیں کی، ساری عمر تو نماز کو لگائے اس نے رگڑے، اور اب لاکھوں من مٹی بیچ میں ہے، اوپر ملا کھڑا ہوا اذان دے رہا ہے، ملک اب یہ جامع مسجد میں جائے گا اٹھ کے؟ اب تو ضرور اٹھ کے جائے گا۔ یہ کیسے یہ تمام چیزیں نکال لی ہیں؟ ہاں جو حدیث پاک میں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرین آتے ہیں اور اسے زندہ کر لیتے ہیں تو اسے عصر کی نماز کا تنگ وقت نظر آتا ہے، عصر کی نماز کا تھوڑا وقت نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے دعونی، چھوڑ دو مجھے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا، پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا۔ تو اس سے کہتے ہیں چلو ہو گئی ساری بات، بس اتنی بات کہلوانا چاہتے تھے۔ اس کو فکر ہوتا ہائے 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 نماز گئی، سورج ڈوبنے کو ہو رہا ہے، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، توبہ توبہ میں سو گیا تھا، نماز کو دیر ہو گئی۔ تو اس سے کہتے ہیں جا سب تیرا حساب و کتاب سب ہو چکا ہے۔ مگر یہ وہی تو کرے گا نا جس نے نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں۔ اور آج ہم دکان سے اگر چل بھی پڑے نماز کے لیے، رستے مل گیا جس سے 10 روپے لینے ہیں، ہوگی گپے شروع، یار تیرے مکان پہ گیا تھا، تجھے آواز دی تھی، گھنٹی کھڑکائی تھی، پھر بچی نکلی تھی، پھر لمبا قصہ جو شروع کیا نا، لوگوں دکان بھی گئی اور نماز بھی گئی۔ دین اسلام حق ہے، قرآن برحق ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق ہے، اس لیے اپنی زندگی میں غور کرو، بدعت کے پیچھے نہ لگو، شرک کے پیچھے نہ لگو، کفر و نفاق کے پیچھے نہ لگو۔ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہدایت کا گھر ہے، کلام الہی ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، اس میں جو بات آ جائے وہ صحیح ہے، جو اس میں نہ آئے سارا جہان کہتا رہے وہ بات صحیح نہیں غلط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہاں صوفی محمد یاسین ہمارے ساتھی ہیں رام کلی کے، اس کی والدہ انتقال کر گئی، تمام حضرات ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور کوئی سندھ میں محمد شریف گل بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو، حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، اور بھی کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ وہ یاسین کی والدہ بیچاری دنیا سے رخصت ہوگی، مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس کی بھول اور لغزش اور گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آج دریس صاحب کو اللہ پاک تندرستی صحت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اور چودھری نذیر صاحب ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کی بیوی کا زیادہ یوں بھی خیال رہتا ہے کہ وہ ہمارے 12 مہینے کے جمعے کی مقتدیہ تھی، رمضان میں بھی گرمی کبھی جمعہ نہیں چھوڑتی تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہم سب کی گھر والے
والدین، آبا و اجداد، رشتے دار جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، الہی سب کی قبروں پہ کرم فرما یا اللہ، وہ بے کس ہیں بے بس ہیں، تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ، رحم کا معاملہ فرما یا اللہ، رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ، رحمت کی بارش عطا فرما یا ارحم الراحمین، رحمت کی بارش عطا فرما یا اکرم الاکرمین، تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے یا عبد الرحمان کی والدہ حاجن میرے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی، بڑی خدمت گزار ہیں، طبیعت خراب ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما۔ یہ محمد یاسین سبزی مارکیٹ میں جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے نواز دے، اور جتنے بھی آپ لوگ آتے ہیں دور سے نزدیک سے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ ایک ساتھی ہے، اپنا دوست ہے، میرے حضرت صاحب کا ہی مرید ہے، اللہ پاک قرضے کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و برکت سے نواز دے، ہم سب کی تنگ دستی دور فرما، فراخ دستی عطا فرما یا اللہ، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما یا اللہ، سب کی اولاد کو فرما بردار اور نمازی بنا، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ، حاسد کے حسد سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا یا اللہ، فتنہ پردازوں سے بچا، اپنی پناہ اور اپنی امان میں جگہ عطا فرما یا اللہ، دین و دنیا کی سلامتی، امن اور عافیت عطا فرما یا اللہ، دین و دنیا کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا یا اللہ، موت کی تلخی سے بچا، قبر کی تباہی سے بچا، حشر کی بربادی سے بچا، جہنم کے دردناک عذاب سے بچا یا اللہ، پرسرات کی سخت اور خطرائن مشکل ترین گھڑی سے بچا یا اللہ، تیری رحمت کام آ جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ، مسجد مدرسے کے میرے جتنے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ محمد حنیف صاحب مدنی مسجد ملتان میں بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا نظر و نیاز، تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678 123۔